بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام افشی ہے۔ میری عمر 16 سال ہے۔ میں اپنی کہانی سنانے بیٹھی ہوں تو لگتا ہے جیسے دل کے اندر کی پرانی چوٹیں پھر سے ہری ہو رہی ہوں، لیکن شاید کچھ زخم بیان کرنے سے ہی ہلکے ہوتے ہیں۔ میری زندگی ہمیشہ سے آسان نہیں تھی۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں، میں سب سے بڑی۔ میرے ابا کبھی مزدوری کر لیتے تھے، کبھی کئی دن خالی ہاتھ گھر آ جاتے تھے، اور جو تھوڑا بہت کماتے وہ شراب اور جوئے میں اڑا دیتے۔ مجھے یاد ہے اماں ان کے ہاتھ سے پیسے چھیننے کی کوشش کرتی تو وہ غصے میں چیزیں توڑ پھوڑ دیتے۔ گھر میں اکثر خاموشی نہیں شور ہوتا تھا۔ ایک دن وہ گھر سے نکلے اور پھر واپس نہ آئے۔ شروع میں ہم نے محلے والوں سے پوچھا، قریبی جاننے والوں کے پاس گئے۔ کسی نے کہا نشے کی حالت میں فلاں طرف دیکھا تھا، کسی نے کہا شاید شہر چھوڑ دیا۔ ہم نے بہت ڈھونڈا لیکن وہ ایسے غائب ہوئے جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئے ہوں۔ آج تک نہیں پتا وہ کہاں گئے۔ ابا کے جانے کے بعد اماں نے سلائی مشین پر دن رات بیٹھ کر کام شروع کیا۔ صبح سے شام تک مشین کی ٹک ٹک کی آواز ہمارے کانوں میں گونجتی رہتی، لیکن یہ کام جتنا بھی تھا گھر کے خرچ کے لیے کم پڑتا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جو شاید ہماری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ اماں کپڑا لینے بازار جا رہی تھیں کہ راستے میں رکشے نے ٹکر مار دی۔ ایک ٹانگ بری طرح زخمی ہو گئی اور ڈاکٹر نے کہا کم از کم 3 مہینے آرام کرنا ہوگا۔ گھر کا خرچ، کرایہ، کھانے پینے کا بندوبست، یہ سب سوال ہمارے سروں پر پہاڑ بن کر گر گئے۔ انہی دنوں ماموں ہمارے گھر آئے۔ وہ اماں کے سگے بھائی ہیں، شریف اور سیدھے انسان۔ ہمیں اس حال میں دیکھا تو کہا، باجی اپنا سامان باندھو، تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ اماں نے تھوڑا جھجک کر کہا، بھائی آپ کے بھی حالات اچھے نہیں۔ ماموں نے نرمی سے جواب دیا، حالات سے بڑھ کر بہن کا حق ہوتا ہے۔ تمہارا گھر کرائے کا ہے، کرایہ کون دے گا؟ چلو میں ہوں نا۔ یوں ہم ماموں کے گھر آ گئے۔ پہلے دن ہی ممانی کی آنکھوں میں ناگواری صاف نظر آئی، جیسے ہم ان کی زندگی پر بوجھ بننے آ گئے ہوں۔ شام کو جب ماموں نے کہا کہ ہم یہاں رہیں گے، ممانی نے تیز لہجے میں کہا، آپ کو سوچنا چاہیے تھا، ہم خود بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، اب 3 منہ اور پالنے ہیں۔ ماموں نے انہیں ٹوکا، بس یہ میرا فیصلہ ہے۔ ممانی خاموش تو ہو گئی مگر ان کے چہرے کا رنگ سب کہہ رہا تھا۔ گھر میں رہنا شروع ہوئے تو سب کچھ آسان نہ تھا۔ ماموں دن بھر کام پر رہتے لیکن ممانی کے ساتھ وقت کاٹنا مشکل ہو گیا۔ وہ مجھ سے سارا دن کام کرواتی، جھاڑو، برتن، کپڑے اور کھانا پکانا۔ اماں بھی چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی۔ میں دن بھر تھک کر چور ہو جاتی، لیکن کھانے کے وقت پلیٹ میں اکثر آدھی روٹی ملتی، کبھی کبھار تو یہ آدھی روٹی بھی نصیب نہ ہوتی۔ کئی بار بھوک کے مارے رات کو آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر میں ماں کو دکھ نہیں دیتی تھی۔ اماں خود کمزور تھیں، میں انہیں اور پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماموں کے گھر کے قریب ایک پارک تھا۔ کبھی کبھار جب ممانی کی ڈانٹ سہنی مشکل ہو جاتی تو میں وہاں چلی جاتی۔ وہاں کی خاموشی میں سانس لینا آسان لگتا۔ ایک دن ایسا آیا جب بھوک حد سے بڑھ گئی۔ 3 دن سے پیٹ بھر کر کچھ کھایا نہ تھا۔ ممانی صبح سے خفا تھیں کیونکہ میں نے ان کی کہی ایک بات بھول کر دی تھی۔ انہوں نے غصے سے کہا، آج کھانے کا سوچنا بھی مت۔ میں خاموش رہی، بس ہلکی سی جی کہا اور برتن دھوتی رہی۔ شام تک سر میں چکر آنے لگے۔ مجھے لگا اگر اب کچھ نہ کھایا تو شاید میں گر جاؤں۔ میں گھر سے نکل پڑی۔ سڑک پر چلتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کہاں جاؤں۔ ایک دکان کے سامنے رک گئی۔ دکان والے کو دیکھ کر ہچکچاتے ہوئے کہا، بھائی اگر بچا ہوا کھانا ہو تو دے دے۔ دکاندار نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر اندر جا کر ایک پلیٹ میں تھوڑے سے چاول اور روٹی لا کر دی۔ میں نے شکریہ کہا اور سیدھا پارک کی طرف بڑھ گئی۔ شام کا وقت تھا، پارک تقریباً خالی تھا، کہیں کہیں 2-4 لوگ بیٹھے تھے۔ میں بینچ پر بیٹھی چاول اور روٹی کھا رہی تھی، لیکن ذہن کہیں اور تھا۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر ہلکی سرمئی روشنی پھیل چکی تھی اور پارک میں کہیں کہیں کوے شور مچا رہے تھے۔ پیڑوں کے پتوں میں سے گزرتی ہوا عجیب سا سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ میرے آس پاس زیادہ لوگ نہیں تھے، صرف دور جھولوں کے پاس 2 بچے کھیل رہے تھے اور ایک بزرگ اخبار پڑھ رہے تھے۔ میں نوالا توڑ کر کھانے لگی تھی کہ ایک ہلکی سی چاپ سنائی تھی۔ میں نے نظر اٹھائی تو ایک بچہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بہت دبلا پتلا تھا، کپڑے میلے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے، پاؤں میں چپل بھی نہیں تھی، بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر مٹی کے دھبے۔ وہ بس خاموشی سے میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے آنکھوں سے سوال کر رہا ہو۔ میں نے ذرا مسکرا کر کہا، بیٹھو، تم یہاں اکیلے ہو؟ اس نے سر ہلایا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ ہاں۔
مگر زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ میں نے ایک اور نوالا ہاتھ میں لیا اور اس کی طرف بڑھایا۔ کھا لو، شاید بھوکے ہو۔ وہ تھوڑا جھجکا، نظریں میرے ہاتھ اور چہرے کے بیچ آتی جاتی رہیں، پھر جیسے ہمت کر کے آگے بڑھا۔ میں نے خود اس کے قریب جا کر نوالا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ پہلے تو وہ ایک عام لمحہ تھا، لیکن اگلے ہی پل میرا دل جیسے سینے سے نکلنے کو تھا۔ اس کا چہرہ بدلنے لگا، آنکھوں کی گہرائی اچانک بڑھ گئی، ہڈیاں لمبی ہونے لگی، ہاتھوں کی انگلیاں پھیل گئیں۔ اس کا قد لمحوں میں بڑھا اور وہ بچہ نہیں رہا۔ میرے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، لمبے بال، تیز نکوش اور آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ میں نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، یہ کیا ہے؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور میں پیچھے ہٹ گئی۔ میرے ہاتھ سے پلیٹ گر کر زمین پر بکھر گئے۔ اس نے نرمی سے کہا، ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ لیکن اس وقت میرے لیے وہ الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ میں نے دوپٹہ سنبھالا اور بھاگنے لگی۔ وہ پیچھے سے آواز دے رہا تھا، رکو، میری بات سنو۔ میری رفتار تیز ہوتی گئی، جوتے مٹی میں دھنس رہے تھے، سانس پھول رہا تھا، مگر میں رکی نہیں۔ پارک کا گیٹ عبور کیا اور سڑک پر نکل آئے۔ سڑک تقریباً خالی تھی۔ ایک رکشہ قریب سے گزرا اور ڈرائیور نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا، وہ نوجوان پارک کے گیٹ پر کھڑا تھا۔ اس نے جیسے ایک لمحے کو میرا پیچھا کرنے کا سوچا، پھر وہیں رک گیا۔ میں نے تیز قدموں سے اگلے موڑ کی طرف رخ کیا۔ راستے میں ایک پھل والا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، بی بی، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر جھکا کر چلتی رہی۔ میرے کانوں میں اب بھی اس کی آواز گونج رہی تھی، رکو۔ گھر کے قریب پہنچی تو گلی میں کچھ لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ گیند میرے قدموں کے پاس آ کر رکی۔ ایک لڑکا بولا، آپی، گیند پھینک دے۔ میں نے گیند اٹھائی اور بغیر دیکھے ان کی طرف پھینک دی۔ دل میں عجیب سا خوف اور تیزی ایک ساتھ محسوس ہو رہی تھی۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر سانس لینے کے لیے ایک پل رکی۔ پسینہ پیشانی سے بہہ رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اندر سے اماں کی آواز آئی، کہاں تھی اتنی دیر؟ میں نے جواب دینے کی بجائے سیدھا اندر جا کر پانی کا گلاس پیا۔ اماں نے دوبارہ پوچھا، سب خیریت تو ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جی، بس پارک میں تھی۔ اماں نے کچھ اور نہیں پوچھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ میرے چہرے پر چھپے خوف کو محسوس کر رہی ہیں۔ میں کمرے میں جا کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ کھڑکی سے باہر جھانکا تو گلی میں وہی لڑکے اب بھی کھیل رہے تھے۔ شام کا وقت گہرا ہونے لگا تھا۔ آسمان پر سنہری روشنی مدھم ہو کر سیاہی میں ڈھل رہی تھی۔ میں نے اپنے کامتے ہاتھ اپنی گود میں رکھی اور سوچنے لگی، آخر یہ کون تھا اور کیوں میرے پاس آیا؟ اچانک مجھے یاد آیا، اس کے کپڑوں پر مٹی کے وہی دھبے تھے جو پارک کے خاص درخت کے نیچے اکثر میں نے دیکھے تھے۔ کئی بار میں نے محسوس کیا تھا کہ وہاں کچھ الگ سا سکون ہے، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، لیکن میں نے کبھی دھیان نہیں دیا تھا۔ رات ہونے لگی اور کمرے میں ہلکی روشنی رہ گئی۔ میں نے لائٹ جلانے کا سوچا مگر پھر خود ہی رک گئی۔ دل میں عجیب سا خوف تھا کہ کہیں روشنی میں وہ دوبارہ نہ آ جائے۔ کچن سے برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اماں پانی بھر رہی تھیں۔ میں چارپائی پر لیٹ کر چھت کو دیکھنے لگی۔ کانوں میں پھر سے وہ آواز آئی، رکو، جیسے کوئی بہت قریب آ کر کہہ رہا ہو۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد باہر گلی میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے ہمت کر کے کھڑکی سے باہر جھانکا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ گلی سنسان تھی، صرف ہوا میں درخت کے پتے ہل رہے تھے۔ میں دوبارہ بستر پر لیٹ گئی، مگر نیند کہاں آنے والی تھی۔ اس رات میں بار بار چونک کر اٹھتی۔ کبھی لگتا کسی نے کھڑکی پر ہلکی سی چاپ دی، کبھی لگتا جیسے کمرے میں کوئی سایہ سا لگا۔ پوری رات اس بے چینی میں گزر گئی۔ صبح جب سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آئی، میں اب بھی جاگ رہی تھی۔ ذہن میں صرف ایک ہی تصویر تھی، وہ نوالا اور پھر وہ بچہ جو پلک جھپکتے میں ایک نوجوان میں بدل گیا۔ پارک والے واقعے کے بعد میں جیسے آدھے ہوش میں گھر پہنچی تھی۔ اگلے دن صبح سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، مگر اندر ہی اندر عجیب سا بوجھ تھا۔ ماموں کام پر جا چکے تھے، ممانی کچن میں مصروف تھیں اور اماں صحن میں سلائی مشین پر بیٹھی تھیں۔ میں برتن دھو رہی تھی کہ اچانک کمرے کی لائٹ ایک دم جل اٹھی۔ میں نے سوچا شاید ممانی نے بٹن دبایا ہوگا، لیکن جیسے ہی میں برتن دھونے لگی وہی لائٹ بجھ گئی۔ میں برتن چھوڑ کر کمرے میں گئی، بٹن بار بار دبایا، کبھی آن کبھی آف۔ یہ سب عجیب تھا کیونکہ بٹن کو ہاتھ لگائے بغیر ہی لائٹ خود چل بجھ رہی تھی۔ میں نے دل میں کہا شاید وائرنگ کا مسئلہ ہو، مگر پھر سوچا کل تک تو سب ٹھیک تھا۔
दोपहर के वक्त मैं कमरे की खिड़की के करीब झाड़ू दे रही थी। अचानक नज़र शीशे पर पड़ी तो लगा जैसे बाहर कोई खड़ा हो, एक लंबा सा साया जिसकी शक्ल वाज़ेह नहीं थी। मैं चौंकी और झट से खिड़की खोली, मगर बाहर सेहन खाली था। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, कोई भी नहीं था। मैंने फ़ौरन खिड़की बंद की और कमरे में आकर बैठ गई। दिमाग में कल रात की आवाज़ और आज का ये मंजर घूमने लगा। शाम को अम्मा से बात की। अम्मी, आपको लगता है इस घर में कुछ अजीब हो रहा है? वो कपड़ों पर काम करते हुए बोली। कैसा अजीब? मैंने आहिस्ता से कहा। लाइट खुद ब खुद जल बुझ रही है। खिड़की के बाहर कोई साया था। अम्मा ने मुझे घूर कर देखा। अफशी, फजूल बातें मत करो, लोग सुनेंगे तो मजाक बनाएंगे। ममानी को न जाने कैसे पता चल गया कि मैंने अम्मा से क्या कहा है। वो रात को बर्तन धोते हुए बोली, ये माँ बेटी तो नई कहानियां बना रही हैं, काम करने की बजाय भूत प्रेत की बातें। मैंने सर झुका लिया और चुपचाप बर्तन धोती रही। उस रात भी कमरे की लाइट 2-3 बार बगैर वजह के जल बुझ गई। मैंने बिस्तर पर लेटे लेटे ऊपर पंखे को देखा, फिर दीवार पर नजर गई तो लगा जैसे रोशनी के बीच बीच में एक साया सा हरकत कर रहा है। अगली सुबह मैंने सोचा कुछ देर बाहर सेहन में काम कर लूं ताकि कमरे के इस माहौल से निकल सकूं। मैंने कपड़ों की टोकरी उठाई और ऊपर छत पर जाकर कपड़े डालने लगी। धूप तेज थी लेकिन हवा हल्की चल रही थी। मैं एक एक करके कपड़े रस्सी पर डाल रही थी कि पीछे से एक हल्की सी आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो एक बड़ी सी काली बिल्ली छत के कोने में बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे सूरज की रोशनी में नहीं बल्कि अंदर से कोई रोशनी निकल रही हो। मैंने सोचा बिल्ली है, चली जाएगी, मगर वो हिली तक नहीं। मैंने 2-3 कदम आगे बढ़ाकर कहा, हिश। बिल्ली ने अपनी आंखें मुझ पर जमा दी। फिर ऐसा हुआ कि मेरा दिल जैसे रुक गया हो। बिल्ली का जिस्म बदलने लगा। उसके पंजे लंबे और पतले होने लगे, बाल गायब होने लगे और लम्हों में वो एक नौजवान की शक्ल अख्तियार कर गई। मैं पीछे हटी, हाथ से कपड़ों की टोकरे गिर गए। वो नौजवान वही था जिसे मैंने पार्क में देखा था। वो आहिस्ता से बोला, डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने कपकपाते लहजे में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला, मैं तुमसे बात करना चाहता था मगर तुम हमेशा भाग जाती हो। मैंने एक नज़र सीढ़ियों की तरफ डाली और कहा, मुझे कोई बात नहीं सुननी। वो मुस्कुराया, तुम चाहो न चाहो तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। मैंने बगैर कुछ कहे कपड़ों को समेटा और सीढ़ियाँ उतरने लगी। जैसे ही नीचे पहुंची अम्मा ने पूछा, इतनी जल्दी कपड़े डालकर आ गई? मैंने कहा, बिल्ली आ गई थी, बड़ी अजीब से। अम्मा ने हंस कर कहा, बिल्ली में भी अब तुझे डर नजर आने लगा? मैं खामोश रही, मगर दिल में जानती थी कि वो आम बिल्ली नहीं थी। उस दिन के बाद मैं छत पर अकेले जाना पसंद नहीं करती थी, लेकिन एक सवाल बार बार जहन में आता, आखिर ये नौजवान कौन है और क्यों मेरा पीछा कर रहा है? छत वाले दिन के बाद हर वक्त उस सोच में रहती थी कि वो नौजवान कौन है और क्यों बार बार मेरे सामने आता है। मैंने कोशिश की कि इस ख्याल को दिमाग से निकाल दूं, मगर यह मुमकिन न था। 2 दिन गुजरे। शाम का वक्त था, सहन में झाड़ू दे रही थी। अम्मा कमरे में सिलाई कर रही थी। ममानी किचन में थी। अचानक मेरे पीछे से एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। अफशी। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो वही नौजवान सामने खड़ा था। इस बार वो बिल्ली की शक्ल में नहीं बल्कि सीधे इंसान की सूरत में आया था। मैंने एक कदम पीछे हटकर कहा, तुम फिर आ गए? वो मुस्कुराया, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने आया हूँ। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानना नहीं। वो संजीदा हो गया, फिर भी सुनोगे क्योंकि ये ज़रूरी है। मैंने हाथ में पकड़ा झाड़ू एक तरफ रख दिया। वो आहिस्ता से बोला, मैं आम इंसान नहीं हूँ, मैं शाहिद जन्नात हूँ। मैंने हंसने की कोशिश की। जन्नात? ये सब कहानियाँ हैं। उसने जवाब दिया, तुमने खुद देखा था पार्क में और छत पर। क्या वो आम इंसान था? मैं खामोश हो गई। वो बोला, तुम अक्सर पार्क में आती थी, मैं वहाँ एक दरख्त के नीचे रहता हूँ, वो मेरा ठिकाना है। मैंने तुम्हें कई बार अकेले रोते हुए देखा। तुम्हारे चेहरे पर ऐसी थकन और गम था कि मैंने तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सका। मैंने सख्त लहजे में कहा, और तुम्हें लगा कि मेरा पीछा करना ठीक है? वो मुस्कुराया, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करता, बस तुम्हारे करीब रहता हूँ, तुम्हें नुकसान से बचाने के लिए। मैंने हैरानी से पूछा, किस नुकसान से? वो बोला, दुनिया में सिर्फ इंसान ही नहीं रहते और सब अच्छे नहीं होते। तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें से कुछ तुम्हें पसंद नहीं करते,
میں نے فوراً کہا، تم ممانی کی بات کر رہی ہو؟ اس نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، میں نام نہیں لوں گا، مگر ہاں، میں نے کئی بار تمہیں ان کے غصے سے بچایا ہے۔ میرے ذہن میں وہ دن آ گیا جب ممانی نے سیڑھیوں سے دھکیلنے کی کوشش کی تھی اور وہ خود گر گئی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا وہ تم نے کیا تھا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے انہیں نقصان نہیں پہنچایا، بس تمہیں بچایا۔ میں نے کچھ دیر سوچ کر کہا، اور تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ تمہاری معصومیت اور ہمت نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم محفوظ رہو۔ میں نے فوراً نظریں پھیر لی۔ یہ سب عجیب ہے، وہ نرم لہجے میں بولا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، چاہے تم مجھے قبول کرو یا نہ کرو۔ میں نے کہا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ وہ مسکرایا، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے تمہارے۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، میں اب جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھو، جب بھی تم مشکل میں ہوگی میں وہیں ہوں گا۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، مگر اس سے پہلے ہی وہ دھند کی طرح غائب ہو گیا۔ صحن میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، وہ واقعی جا چکا تھا، لیکن ایک عجیب سا احساس باقی رہ گیا تھا، جیسے کوئی میرے آس پاس ہے، کوئی جو نظر نہیں آ رہا مگر مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے جھاڑو اٹھایا اور واپس کام میں لگ گئی، مگر دل میں ایک بات گونج رہی تھی، شاہ جنات، میرا محافظ۔ شاہ جنات کے جانے کے بعد میں نے خود کو معمول کی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کی، مگر سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ ایک عجیب سا اعتماد دل میں پیدا ہو گیا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو وہ کہیں نہ کہیں قریب ہوگا، لیکن ممانی کا رویہ دن بدن اور سخت ہوتا جا رہا تھا۔ ایک صبح میں برتن دھو رہی تھی کہ ممانی کچن میں آئی اور زور سے بولی، یہ کیا حال کر دیا برتنوں کا؟ دھبے رہ گئے ہیں، دوبارہ دھو۔ میں نے کہا، ابھی دوبارہ دھو دیتی ہوں۔ انہوں نے غصے سے پلیٹ میرے ہاتھ میں کھینچی، مگر جیسے ہی اسے زور سے سنک میں مارا، پلیٹ 3 ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی اور ایک دھار سیدھی ان کے ہاتھ میں چپھ گئی۔ وہ چیخ اٹھی، آہ، میرا ہاتھ! میں بھاگ کر پٹی لانے لگی، مگر وہ غصے سے بولی، دور رہو، تمہاری نحوست سے ہے یہ سب ہوا۔ دوپہر کے وقت وہ کپڑوں کی الماری میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اماں اور ماموں کمرے میں نہیں تھے۔ اچانک اوپر رکھی شیشے کی بڑی بوتل نیچے گری اور زور سے ان کے پاؤں پر آ گری۔ وہ ایک دم بیٹھ گئیں اور کراہنے لگی۔ میں نے لپک کر انہیں سہارا دیا، ممانی، سنبھل جائے، شاید چوٹ لگ گئی ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ شام کو اماں نے مجھ سے کہا، تمہارے اور ممانی کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ تمہارے ہوتے ان پر عجیب حادثے ہو رہے ہیں۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس سوچ میں ڈوب گئی۔ اسی رات جب سب کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، مجھے ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، یہ سب میں کر رہا ہوں تاکہ وہ تمہیں تنگ نہ کرے۔ میں نے پہچان لیا، یہ شاہ جنات کی آواز تھی۔ میں نے آہستہ کہا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ میرے خاندان کی ہے۔ آواز پھر آئی، جو تمہیں تکلیف دے وہ خاندان نہیں ہوتا۔ اگلے دن ممانی نے مجھے صحن میں جھاڑو دینے کو کہا۔ میں نے کام شروع ہی کیا تھا کہ وہ پاس آ کر بولی، یہ کونے بھی صاف کرو، تمہیں کام کرنے کی تمیز ہی نہیں۔ میں جھکی ہی تھی کہ اچانک اوپر رکھا پیتل کا گملہ ڈگمگایا اور سیدھا ان کے قریب گر کر ٹوٹ گیا۔ مٹی ان کے کپڑوں پر پھیل گئی۔ وہ چیخ کر بولی، یہ سب تم نے کیا؟ میں نے کہا، میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وہ تیز لہجے میں بولی، یہ سب جادو ٹونا ہے تمہارا۔ اس دن کے بعد وہ مجھ سے اور بھی سختی کرنے لگی، ہر چھوٹی بات پر ڈانٹ دیتی، کبھی کھانا روک دیتی، کبھی سب کے سامنے شرمندہ کرتی، لیکن ہر بار جیسے کوئی انجانی طاقت ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی نقصان کر دیتی۔ کبھی ہاتھ جل جانا، کبھی چیز گر جانا، کبھی کپڑا پھٹ جانا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ سب شاہ جنات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک طرف دل میں شکر تھا کہ کوئی میرا خیال رکھ رہا ہے، اور دوسری طرف ڈر بھی کہ کہیں یہ سب مزید نہ بڑھ جائے۔ پھر وہ دن آیا جب سب سے بڑا واقعہ ہوا۔ ماموں گھر پر نہیں تھے، اماں صحن میں کپڑے تہہ کر رہی تھیں اور میں اوپر سے پانی کی بالٹی لا رہی تھی۔ سیڑھیوں کے اوپر ممانی کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں قریب پہنچی، انہوں نے عجیب سا مسکراتے ہوئے کہا، نیچے دیکھ رہی ہو؟ اچھا ہے، گر بھی سکتی ہو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ وہ ایک دم میرے قریب آئیں اور کندھے کو دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ میرا پاؤں پھسلتا، ان کا اپنا پاؤں سیڑھی کے کنارے سے نکل گیا۔ وہ چیخ مارتے ہوئے نیچے جا گرے۔ بالٹی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور پانی سیڑھیوں پر پھیل گیا۔ اماں اور میں فوراً نیچے بھاگے۔ ممانی کراہ رہی تھی، میرا ٹخنا، آہ!
अम्मा घबरा गई। ये कैसे हुआ? उन्होंने सांस फुलाते हुए कहा। ये लड़की ने धक्का दिया। मैंने फौरन कहा, नहीं अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। अम्मा खामोश रही, मगर उनकी आंखों में उलझन साफ थी। ममानी को कमरे में ले जाकर आराम कराया गया। रात को मैं बिस्तर पर लेटी थी कि फिर वही सरगोशी आई। मैंने उसे बचा लिया कि वो तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। मैंने आहिस्ता कहा, मगर वो जख्मी हो गई। आवाज़ ने जवाब दिया, ये बस एक इंतबाह है, अगली बार वो कुछ सोचने से पहले ही डरेगी। मैं जानती थी कि ममानिया मुझे और शक की निगाह से देखेंगी, मगर एक बात तय हो गई थी, मेरा खामोश मुहाफिज हर वक्त करीब है। सीढ़ियों वाले वाक़ये के बाद ममानी का रवैया पहले से भी ज़्यादा तल्ख हो गया। वो हर वक्त मौका ढूंढती कि मेरे खिलाफ मामू को कुछ कहें। एक सुबह नाश्ता करते वक्त उन्होंने बात छेड़ी, देखिए ये लड़की आम नहीं है, इसके आने के बाद घर में एक के बाद एक हादसा हो रहा है। मामू ने अखबार नीचे रखा। हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, तुम बात बढ़ा रही हो। ममानी ने तेज लहजे में कहा, आप समझ क्यों नहीं रहे? ये सब मामूली नहीं है। कभी चीज़ खुद ब खुद टूट जाती है, कभी रोशनी जल बुझ जाती है, कभी कोई साया नजर आता है। मैं कह रही हूँ इस पर जिन है। मैं चुपचाप बैठी रोटी तोड़ रही थी, लेकिन दिल की धड़कन तेज थी। अम्मा ने बात बदलने की कोशिश की, ये सब आपका वहम है। ममानी ने अम्मा की तरफ उंगली उठाकर कहा, आप माँ बेटी दोनों मिलकर हम पर मुसीबत ले आई हैं। मामू ने सख्त लहजे में कहा, बस करो, खाने के वक्त ये बहस बंद करो। लेकिन ममानी कहाँ रुकने वाली थी। दोपहर को मामू के कमरे में जाकर उन्होंने लंबी बात की। शाम तक माहौल ऐसा हो गया कि मामू मुझसे नजरें नहीं मिला रहे थे। रात को मामू ने अम्मा को अलग बुलाकर कहा, बाजी, मैंने सोचा है तुम लोग अपना अलग बंदोबस्त कर लो। ये घर छोटा है और तुम समझ रही हो ना? अम्मा ने हैरत से पूछा, भाई हम कहाँ जाएंगे? मामू ने नजरें झुकाते हुए कहा, मैं ज़्यादा मदद नहीं कर सकता, कुछ दिन का वक्त दे रहा हूँ, इसमें किराए का मकान देख लो। अम्मा कमरे में वापस आईं तो उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने आहिस्ता से कहा, हमें यहाँ से जाना होगा। 2 दिन में ही हमने गली के आखिर में एक पुराना सा किराए का घर देख लिया। छोटा सा सहन, 2 कमरे और एक टूटी फूटी किचन की जगह। मालिक मकान ने एडवांस मांगा तो अम्मा के पास बस इतने ही पैसे थे जो सिलाई के पिछले काम से बचे हुए थे। मुंतकिल होने के दिन सुबह ममानी ने सहन में खड़ी हमें जाते देख रही थी। उनके चेहरे पर इत्मीनान था। मामू ने बस इतना कहा, ख्याल रखना। मैंने दिल में सोचा, काश वो जानते कि हकीकत क्या है। नए घर में पहले दिन ही हमें पता चल गया कि यहाँ भी सब आसान नहीं होगा। छत जगह जगह से टपकती थी, दीवारों में दरारें थी और रात को गली के कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें अजीब सुनसान माहौल पैदा कर देती थी। अम्मा ने सिलाई मशीन निकाली और कहा, हम दोबारा काम शुरू करेंगे, बस मेहनत करनी होगी। मैंने घर की सफाई शुरू की। शाम को जब मैं सेहन में कपड़े धो रही थी, अचानक एक हल्की सी हवा चली और साथ ही मेरी पीठ के पीछे वही सरगोशी सुनाई दी। मैंने कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने चौंक कर पलट कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैं जान गई कि ये शाहिद जिन्नात की आवाज़ थी। मैंने आहिस्ता कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ? आवाज़ ने जवाब दिया, नहीं, ये उनकी अपनी नीयत की वजह से हुआ। मैंने सिर्फ तुम्हें बचाया। अगले दिन अम्मा को एक बड़ी पड़ोसन ने बुलाया और कहा, तुम सिलाई का काम करती हो ना? मेरे रिश्तेदारों के कपड़े सीना चाहती हो? अम्मा ने फ़ौरन हाँ कर दी। ये पहला काम था जो हमें नए घर में मिला। दोपहर को जब मैं किचन में आटा गूंद रही थी तो बावर्ची खाने के कोने में रखा पानी का घड़ा खुद ब खुद हिलने लगा और एकदम मेरे करीब आकर रुक गया। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये किसी का इशारा है। शाम को वही औरत आई जिसने अम्मा को काम दिया था और कहने लगी, देखो ये अजाफी कपड़ा है, अगर तुम चाहो तो रख लो। वो कपड़ा कीमती था और हम उसे बेचकर राशन ले सकते थे। मुझे पता था कि यह सब इत्तेफाक नहीं था। वो खामोश मुहाफिज अब भी हमारे आसपास है, हमारी मदद कर रहा है। रात को जब अम्मा सो चुकी थी, मैंने आहिस्ता से कहा, तुम यहाँ हो ना? एक नरम सी हंसी सुनाई दी। हाँ, और जब तक तुम चाहोगी रहूँगा। मैंने आसमान की तरफ देखा। गली के खंबे की मध्यम रोशनी दीवार पर पड़ रही थी। दिल में एक अजब इत्मीनान था कि चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, कोई तो है जो हर लम्हा करीब है। नए घर में आए कुछ हफ्ते हो गए थे। सिलाई का काम बढ़ता जा रहा था। अम्मा के पास रोज़ नए ग्राहक आते और कपड़ों के ऑर्डर देते। मैं सुबह घर के काम करती और दोपहर को अम्मा के साथ सिलाई में हाथ बटाती। दिन गुजरने लगे, लेकिन मेरे दिल का सुकून वापस नहीं आया।
کبھی کبھی سلائی مشین کی ٹک ٹک کے بیچ یا کپڑوں کی کٹنگ کرتے ہوئے ایسا لگتا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں مڑ کر دیکھتی تو کمرے میں صرف اماں ہوتی، مگر اندر ہی اندر جانتی تھی کہ یہ وہی ہے، شاہد جنات۔ ایک دن دوپہر کو اماں بازار گئی ہوئی تھی۔ میں کچن میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی، آٹے کا پیڑا گوندھ رہی تھی کہ اچانک کچن کی ہلکی سی روشنی مدھم ہو گئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو دروازے کے پاس وہ کھڑا تھا، نہ دھند نہ سایہ، بس سیدھا سامنے۔ میں نے گھبرا کر کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ مسکرا کر بولا، بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے آٹا گوندھتے ہوئے کہا، یہ وقت نہیں ہے، اماں آ سکتی ہیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور سنجیدگی سے بولا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میرے ہاتھ رک گئے۔ میں نے اسے گھور کر کہا، یہ بات دوبارہ مت کرنا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، کیوں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، کیونکہ تم انسان نہیں ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، جیسے میری بات پہلے سے جانتا ہو۔ میں جانتا ہوں میں انسان نہیں، لیکن میرا دل انسان کی طرح دھڑکتا ہے تمہارے لیے۔ میں نے آٹا دھوتے ہوئے کہا، یہ سب بے معنی ہے، ہماری دنیا الگ ہے، تمہارا ہونا ہی میرے لیے خطرہ ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اگر میں تمہارے لیے اپنی دنیا چھوڑ دوں تو؟ میں نے چونک کر کہا، کیا مطلب؟ وہ بولا، میں کوہکاف کا شاہد جنات ہوں، میرا وہاں تخت ہے، اختیار ہے، مگر اگر تم کہو تو میں سب چھوڑ سکتا ہوں، تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ میں نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کہا، یہ آسان بات نہیں ہے۔ وہ قریب آتے ہوئے بولا، آسان نہیں مگر ممکن ہے۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہاری دنیا بدل جائے۔ وہ ہنس پڑا، تم نہیں جانتی، تم نے تو پہلے ہی میری دنیا بدل دی ہے۔ اتنے میں باہر گلی سے اماں کی آواز آئی، افشی، دروازہ کھولو۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا، وہ غائب ہو چکا تھا، بس کچن میں ہلکی سی ٹھنڈک باقی رہ گئی تھی، جیسے ابھی ابھی ہوا کا جھونکا آیا ہو۔ دروازہ کھول کر اماں کو اندر لائے۔ وہ سبزی اور کپڑے کا رول لائی تھی۔ میں کچن میں واپس گئی تو دل میں وہ آخری بات گونج رہی تھی، میں کوہکاف چھوڑ سکتا ہوں۔ رات کو بستر پر لیٹی تو بار بار یہی سوچ دماغ میں آتی رہی کہ اگر وہ سچ میں سب چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ کیا جنات کی دنیا اسے واپس جانے دے گی، یا پھر اس کی وجہ سے میرا سکون مزید برباد ہو جائے گا؟ لیکن ایک بات طے تھی، وہ واپس آئے گا، اور اس بار شاید فیصلہ مانگنے کے لیے۔ اس دن کے بعد شاہد جنات کئی دن تک سامنے نہیں آیا، مگر اس کی خاموشی میں بھی ایک بے چینی تھی، جیسے کسی بڑے طوفان سے پہلے کا سناٹا۔ میں سلائی کرتے ہوئے بھی بار بار چونک جاتی، دروازے یا کھڑکی کی طرف دیکھتی، مگر وہاں کوئی نہ ہوتا۔ پھر ایک رات عجیب سا شور سنائی دیا، چھت پر کسی کے بھاگنے جیسی آوازیں آئیں۔ میں نے اماں کو جگایا، امی سن رہی ہیں؟ وہ نیند میں بولی، شاید بلی ہوگی، لیکن میرے دل کو یقین نہیں آیا۔ اگلی صبح صحن میں ٹہل رہی تھی کہ دیوار کے اوپر گہری خراشیں نظر آئیں، جیسے کسی نے نوکدار ناخنوں سے کھرچی ہو۔ میں نے ہاتھ پھیر کر دیکھا، اینٹ کا پلستر بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ دوپہر کو ہم سلائی مشین پر بیٹھے تھے کہ کچن سے برتنوں کے گرنے کی آواز آئی۔ میں بھاگ کر گئی تو سب برتن فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ اماں پیچھے آئی اور بولی، یہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا، کوئی تھا یہاں۔ اماں نے سنجیدگی سے کہا، یہ وہی چیزیں ہیں جن سے میں ڈرتی تھی۔ اس دن شام کو جب ہم سلائی کر رہے تھے، بجلی بار بار آن آف ہونے لگی، کبھی پنکھا چلتا کبھی رک جاتا۔ سلائی مشین کی سوئی ایک دم تیز چلنے لگی، جیسے کسی نے اسے زور سے گھمایا ہو، پھر اچانک رک گئی۔ میں نے سرگوشی میں کہا، یہ تم ہو؟ مگر جواب میں خاموشی تھی۔ تیسرے دن یہ واقعات اور خطرناک ہو گئے۔ رات کو جب میں پانی بھرنے گئی، نلکے سے پانی کے ساتھ ایک عجیب سی بو آنے لگی، جیسے لوہے یا زنگ کی۔ بالٹی میں پانی کا رنگ بھی سرخ مائل تھا۔ میں نے خوف زدہ ہو کر بالٹی الٹ دی۔ اماں نے کہا، یہ کام تمہارے شاہد جنات کا نہیں لگتا۔ میں نے کہا، یہ کوئی اور ہے، شاید کوہکاف سے۔ اسی رات شاہد جنات آیا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، چہرے پر سختی تھی۔ میں نے کہا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بولا، میں نے وہاں واپس جانے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے کوہکاف کے کچھ جن تمہیں ڈرا رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ کر واپس جاؤں۔ میں نے گھبرا کر کہا، تو تم جاؤ نا، میں برداشت نہیں کر سکتی یہ سب۔ اس نے تیزی سے کہا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اگلے دن صبح جب ہم سلائی کے لیے آرڈر تیار کر رہے تھے، ایک دھاگے کا رول خود بخود میز سے نیچے گر کر کھلنے لگا۔ رول فرش پر ایسے گھوم رہا تھا جیسے کوئی نظر نہ آنے والا ہاتھ اسے کھینچ رہا ہو۔ اماں نے کرسی پیچھے کھسکائی اور بولی، یہ اچھا شگون نہیں ہے،
ہم نے کام جاری رکھا، مگر ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونے لگتی۔ کپڑے پر کٹ لگ جانا، مشین کی سوئی ٹوٹ جانا، بلب پھٹ جانا۔ شام کو جب میں کھڑکی بند کرنے گئی تو اچانک رک گئی۔ پردے کے پیچھے سے ایک سایہ سا نظر آیا۔ میں نے پردہ ہٹایا تو سامنے اندھیرا تھا، مگر اس اندھیرے میں 2 سرخ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ آنکھیں بالکل ساکت تھیں، جیسے سیدھا میری طرف دیکھ رہی ہوں۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ میں نے آنکھیں جھپکائیں تو وہ غائب ہو گئی۔ میں پیچھے ہٹی تو اماں نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے دھیرے سے کہا، کوئی باہر تھا، سرخ آنکھوں والا۔ اماں نے بے چینی سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور ہم دونوں رات بھر جاگتے رہے۔ کھڑکی کے باہر سرخ آنکھیں دیکھنے کے بعد میرا دل مزید بوجھل ہو گیا تھا۔ میں نے اگلے 2 دن گھر سے کم باہر نکلنا شروع کر دیا، مگر یہ سب رکا نہیں، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اور بڑھتا گیا۔ تیسرے دن رات کو جب اماں سو چکی تھیں، کمرے میں ایک ٹھنڈی لہر اٹھی۔ میں نے نظر اٹھائی تو شاہد جنات سامنے کھڑا تھا۔ وہ عام دنوں سے زیادہ سنجیدہ اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے فوراً کہا، یہ سب تمہارے کوہکاف کے جن کر رہے ہیں نا؟ اس نے آہستہ سر ہلایا۔ ہاں، یہ سب ایک سازش ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ کر واپس جاؤں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تو تم کیوں نہیں کچھ کرتے؟ انہیں روکتے کیوں نہیں؟ وہ بولا، میں روک رہا ہوں، مگر وہ میرے لیے کمزور لمحے پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کمزور لمحے؟ وہ بولا، وہ جانتے ہیں کہ تم میری کمزوری ہو۔ اگر میں یہاں رہا تو تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میرا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں جانا پڑے گا؟ اس نے نظریں جھکائیں۔ شاید، مگر ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا، نہیں، تم نہیں جاؤ گے۔ تمہارے جانے کے بعد کون میرا ساتھ دے گا؟ وہ خاموش رہا، جیسے سوچ میں ڈوبا ہو۔ میں نے پھر کہا، اگر وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو پہنچا لیں، لیکن تم مت جاؤ۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، تم سمجھ نہیں رہی۔ یہ کھیل طاقت کا ہے اور اس میں تم میں ایک انسان ہو۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، اور میں تمہارے لیے بس ایک بوجھ ہوں؟ وہ فوراً بولا، نہیں، تم میرے لیے سب کچھ ہو، اسی لیے تو سوچ رہا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ باہر گلی میں کتے بھونک رہے تھے۔ اچانک اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، آج رات تم کمرے سے باہر مت جانا، کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہونے والا ہے؟ اس نے صرف اتنا کہا، آخری وارننگ۔ پھر وہ دھند کی طرح غائب ہو گیا۔ میں نے دروازہ اچھی طرح بند کر کے کھڑکی سے پردہ کھینچ دیا۔ دل دھڑک رہا تھا اور ہر آواز غیر معمولی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد باہر گلی میں ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی، جیسے کوئی تیز رفتاری سے گزر رہا ہو۔ پھر ہوا ایک دم رک گئی۔ اگلے ہی پل ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ کھڑکی کے شیشے ہل کر رہ گئے اور دیوار سے مٹی جھڑنے لگی۔ میں اور اماں دونوں خوفزدہ ہو کر بستر سے اٹھے۔ اماں نے پوچھا، یہ کیا تھا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، گھر کے قریب کچھ ہوا ہے۔ ہم نے دروازہ کھولا تو گلی میں لوگ جمع تھے۔ گلی کے موڑ پر ایک بجلی کا کھمبا ٹوٹا ہوا پڑا تھا اور اس کے قریب زمین پر ایک جلتا ہوا نشان تھا، جیسے کسی نے آگ پھینکی ہو۔ پڑوسی چلا رہے تھے، یہ کس نے کیا؟ کوئی کہہ رہا تھا، یہ بجلی کا حادثہ ہے، مگر مجھے پتا تھا یہ حادثہ نہیں تھا، یہ وارننگ تھی۔ میں نے سر جھٹک کر گھر کا دروازہ بند کیا، مگر دماغ میں شاہد جنات کی آواز گونج رہی تھی، آخری وارننگ۔ کھمبے والے دھماکے کے بعد 2 دن گزرے، مگر گلی کا ماحول اب بھی خوفزدہ تھا۔ میں ہر وقت کھڑکی کے پردے کھینچ کر رکھتی اور شام ڈھلتے ہی دروازہ بند کر دیتی، مگر یہ احتیاط بھی حملے روک نہیں پائی۔ تیسرے دن دوپہر کو جب میں سلائی مشین پر بیٹھی تھی، اچانک سوئی ٹوٹ کر اچھل کر میری انگلی میں چبھ گئی۔ خون فوراً نکل آیا۔ اماں گھبرا کر بولی، یہ دیکھو کیسا منحوس وقت چل رہا ہے۔ رات کو کچن میں ایک برتن دھڑام سے زمین پر گرا۔ میں نے دوڑ کر دیکھا تو وہ خود بخود فرش پر گرا پڑا تھا۔ اماں نے کہا، یہ سب پہلے نہیں ہوتا تھا۔ اسی رات شاہد جنات آیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور آنکھوں میں تھکن تھی۔ میں نے فوراً کہا، یہ سب تم دیکھ رہے ہو؟ وہ بولا، دیکھ رہا ہوں اور روکنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، مگر وہ باز نہیں آ رہے۔ میں نے غصے میں کہا، تو انہیں روک دو، تم شاہد جنات ہو۔ وہ بولا، طاقت کا مطلب ہر جنگ جیتنا نہیں ہوتا، کبھی کبھی جیتنے کے لیے ہارنا پڑتا ہے۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، تم یہ سب کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ ایک قدم قریب آ کر بولا، میں تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا، مگر تمہاری حفاظت پہلے ہے۔ میں نے فوراً کہا، یہ حفاظت تمہارے ساتھ رہنے میں ہے، تمہارے جانے میں نہیں۔ اس نے آہستہ کہا،
تم سمجھ نہیں رہی، اگر میں رہا تو وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اور یہ نقصان معمولی نہیں ہوگا۔ میں خاموش رہی، مگر دل کے اندر ایک خوف نے جگہ بنا لی۔ اگلے دن سے حملے بڑھ گئے، سلائی کے کپڑے بار بار کٹنے لگے، دھاگے کے رول غائب ہو جاتے، مشین کی سوئی خود بخود مڑ جاتی۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ ایک تیار کیا ہوا جوڑا غائب ہو گیا، اور گاہک آرڈر لینے آیا تو ہمیں خالی ہاتھ رہنا پڑا۔ امی نے کہا، ایسے چلے گا تو ہم کام بند کر دیں گے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب کوہکاف کے جنوں کا کام ہے، وہ ہمیں معاشی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ شاہد جنات خود ہار مان لے۔ شام کو میں صحن میں بیٹھی تھی کہ اچانک ایک سایہ میرے قریب آ کر رکا۔ میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے۔ اس نے سیدھا کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے فوراً کہا، کیا فیصلہ؟ وہ بولا، میں واپس جاؤں گا۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا۔ کیا؟ تم نے کہا تھا تم مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ وہ بولا، میں وعدہ نبھا رہا ہوں، تمہیں زندہ اور محفوظ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر میں رہا تو وہ تمہیں ختم کر دیں گے۔ میں نے روتے ہوئے لہجے میں کہا، تو یہ سب ان کی جیت ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، اگر تم محفوظ رہو تو ہار بھی جیت ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی، دل چاہ رہا تھا کہ اسے روک لوں، مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس نے بس اتنا کہا، میں کل یا شاید آج رات چلا جاؤں گا۔ میں نے اس لمحے جان لیا کہ چاہے میں کچھ بھی کہوں، اس کا فیصلہ بدلنے والا نہیں۔ اس رات نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صحن میں بلب کی مدھم روشنی جل رہی تھی، اور میں چارپائی پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اگر وہ واقعی چلا گیا تو میری زندگی دوبارہ اسی ویرانے میں ڈوب جائے گی جہاں سے اس نے مجھے نکالا تھا۔ آدھی رات کے قریب اچانک کمرے کے کونے میں ایک ہلکی سی دھند اٹھی۔ میں جان گئی وہ آ گیا ہے۔ اس بار اس کے چہرے پر وہی نرمی تھی جو پہلی بار پارک میں نوالہ دینے کے بعد میں نے دیکھی تھی، مگر آنکھوں میں گہری اداسی چھپی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ کہا، تم واقعی جا رہے ہو؟ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر بولا، ہاں شاید یہی بہتر ہے۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، بہتر؟ میرے لیے یا تمہارے لیے؟ وہ مسکرا کر بولا، تمہارے لیے۔ تم نہیں جانتی کہ تمہاری زندگی پر کتنی نظریں ہیں۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے کہا، تو تم ہار مان رہے ہو؟ اس نے گہری سانس لی، میں ہار نہیں مان رہا، میں تمہیں بچا رہا ہوں۔ پھر وہ ایک قدم اور قریب آیا اور دھیرے سے بولا، جانتی ہو افشی، انسانوں سے تو میں اچھا تھا، مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ میرے گلے میں آنسو اٹک گئے۔ میں نے کہا، اگر قسمت نے ساتھ نہ دیا تو تم کیوں جا رہے ہو؟ شاید لڑنے سے کچھ بدل جائے۔ وہ بولا، میں لڑ رہا تھا، مگر اب اگر لڑا تو تمہارے ساتھ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، اور میرا کیا ہوگا؟ اس نے جواب دیا، تم وہی بہادر افشی رہو گی جو میں نے دیکھی تھی۔ تم اپنی ماں کے ساتھ محنت کرو گی، اور ہاں، میں تمہارے پاس نہ رہ کر بھی تمہارے قریب رہوں گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیسے؟ وہ مسکرایا، دور سے بھی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ جب بھی تمہیں لگے کہ سب ختم ہو گیا ہے، بس آسمان کی طرف دیکھنا، میں وہیں ہوں گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، تم نے میرا ساتھ دیا جب سب نے چھوڑ دیا تھا، اور اب تم بھی جا رہے ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں جا تو رہا ہوں مگر چھوڑ کر نہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا جیسے میرے کندھے کو چھونا چاہتا ہوں، مگر درمیان میں ہی رک گیا۔ یہ چھونا ہمارے بیچ کا فاصلہ ختم کر دے گا، اور یہ فاصلہ رہنا ضروری ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر گلی میں ہوا چل رہی تھی اور کتے بھونکنے لگے تھے۔ اس نے دھیرے سے پیچھے قدم رکھا اور دھند اس کے ارد گرد گہری ہونے لگی۔ اس نے آخری بار کہا، افشی، یاد رکھنا، تم اکیلی نہیں ہو۔ پھر دھند نے اسے پوری طرح ڈھانپ لیا۔ لمحہ بھر بعد وہ کمرے میں نہیں تھا، بس ایک ٹھنڈی خوشبو باقی رہ گئی تھی۔ میں وہیں کھڑی رہی، دروازے کے پار اندھیرے کو دیکھتی رہی، اور دل میں ایک ہی احساس تھا، میرا محافظ جا چکا ہے، مگر اس کی نظر اب بھی میرے اوپر ہے۔ شاہ جنات کے جانے کے بعد کئی دن تک گھر میں خاموشی سی چھائے رہی۔ شروع کے دن مشکل تھے، لیکن آہستہ آہستہ زندگی نے ایک نیا رخ لینا شروع کیا۔ میں اور اماں نے فیصلہ کیا کہ سلائی کے کام کو بڑھا کر بوتیک کھولیں گی۔ پڑوس کی ایک خالی دکان ملی جس کا کرایہ مناسب تھا۔ اماں نے کہا، یہی موقع ہے، ہمیں اب اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ میں نے حامی بھری اور ہم نے دکان کی صفائی شروع کر دی۔ پرانے کپڑے کی ریلیں لگائیں، سلائی مشین کونے میں رکھی، اور دیوار پر کچھ رنگین کپڑوں کے نمونے لٹکا دیے۔ پہلے ہفتے ہی آرڈر آنے شروع ہو گئے۔ گلی کی عورتیں اپنی بیٹیاں لے کر آئیں۔
شادی بیاہ کے کپڑوں کا کام دیا۔ میں صبح سے شام تک سوئیاں اور دھاگے میں الجھی رہتی اور اماں کا چہرہ دن بدن مطمئن ہونے لگا۔ ایک دن اماں نے کہا، دیکھا ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سہارا دینے کے لیے خود آ جاتے ہیں۔ گاہک بڑھتے گئے اور بوتیک کا نام محلے سے نکل کر دوسرے علاقوں میں پہنچ گیا۔ کچھ لوگ تو خاص طور پر ہمارے کپڑوں کے ڈیزائن دیکھنے آتے۔ شام کو جب دکان بند کر کے گھر آتے تو ایک تھکن کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا اطمینان بھی ہوتا۔ کچھ مہینے بعد ہمارا گھر بھی سنورنے لگا۔ ٹوٹی چھت کی مرمت ہوئی، دیواروں پر نیا پلستر چڑھا اور صحن میں ایک پودا بھی لگا دیا۔ اماں اکثر کہتی، یہ سب محنت کا پھل ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچتی، محنت کے ساتھ ساتھ کسی کی خاموش دعائیں بھی ہیں۔ ایک دن اماں نے پوچھا، تم اکثر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتی کیوں ہو؟ میں نے ہنس کر کہا، بس یوں ہی، پرانی عادت ہے۔ وقت کے ساتھ میں نے ایک بات سیکھ لی تھی، ہر انسان برا نہیں ہوتا اور ہر جن برا نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اندھیرے میں رہ کر روشنی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اس شام دھوپ ذرا ہلکی ہو چکی تھی۔ میں چھت پر کپڑے ڈالنے گئی ہوئی، ہوا نرم چل رہی تھی، رسی پر کپڑوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں نے ایک سفید دوپٹہ رسی پر ڈالا تو وہ ہوا میں ہلکا سا لہرا گیا، جیسے کسی نے آہستہ سے چھوا ہو۔ میں نے دور افق کی طرف دیکھا، سورج غروب ہونے کو تھا، آسمان پر نارنجی اور گلابی رنگ بکھر گئے تھے، اور پھر لمحہ بھر کے لیے مجھے لگا جیسے بادلوں کے بیچ کوئی ہلکی سی مسکراہٹ چھپ کر مجھے دیکھ رہی ہو۔ میں نے آنکھیں موند کر دل ہی دل میں کہا، میں جانتی ہوں تم ابھی بھی یہی ہو۔ ہوا ذرا تیز ہو گئی، کپڑے رسی پر لہرانے لگے۔ میں نیچے اتر آئی، لیکن اس دن میرے قدم ہلکے تھے، جیسے کوئی پھر ایک بار میرے ساتھ چل رہا ہو۔ زندگی اب پہلے سے کہیں زیادہ منظم ہو گئی تھی۔ بوتیک کا کام چل نکلا تھا، گاہکوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور محلے میں لوگ ہمیں عزت سے دیکھنے لگے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ماضی کے سائے پیچھے چھوڑ کر صرف آگے دیکھنا ہے، لیکن ایک بات تھی جو میں کبھی نظر انداز نہیں کر پائی۔ کچھ لمحے ایسے آتے جب لگتا جیسے کوئی خاموشی سے میرے قریب ہے، نہ ہوا کا جھونکا، نہ کوئی سایہ، بس ایک ایسا احساس کہ جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، میرا خیال رکھ رہا ہو۔ ایک شام بوتیک بند کرنے کے بعد ہم گھر لوٹے۔ اماں کچن میں چلی گئی اور میں صحن میں گیلے کپڑے پھیلانے لگی۔ آسمان پر ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ میں نے کپڑوں کو جلدی سے سمیٹنا چاہا، تبھی گلی میں ایک بچے کی چیخ سنائی دی۔ میں لپک کر باہر نکلی تو دیکھا کہ محلے کا ایک چھوٹا بچہ نالی کے کنارے پھسل کر گرنے والا تھا۔ میں نے دوڑ کر ہاتھ بڑھایا، مگر وہ اچانک ایسے رکا جیسے کسی نے پیچھے سے پکڑ لیا ہو۔ بچہ بالکل محفوظ کھڑا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مگر اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ بچہ حیران ہو کر بولا، آپ نے پکڑا نا؟ میں نے کہا، نہیں، میں تو ابھی پہنچی۔ گھر واپس آتے ہوئے میرے قدم سست تھے، دل میں ایک ہی خیال تھا، یہ وہی ہو سکتا ہے۔ اس رات میں چھت پر گئی، ہوا نم تھی، بادل قریب قریب تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر دھیرے سے کہا، کیا یہ تم تھے؟ لمحہ بھر خاموشی رہی، پھر اچانک ایک ہلکی سی سرگوشی آئی۔ میں نے کہا تھا، میں دور رہ کر بھی تمہاری حفاظت کروں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ آواز آئی، جب تک تمہیں ضرورت ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، پھر کبھی سامنے آؤ گے؟ وہ بولا، شاید، لیکن اس دن جب تمہاری زندگی میں اندھیرا بڑھنے لگے گا۔ ابھی تمہارے پاس روشنی ہے، اسے سنبھال کر رکھو۔ ہوا ذرا تیز ہو گئی، بادلوں میں ایک لمحے کے لیے ایک دھندلا سا سایہ دکھائی دیا، جیسے کوئی میرے سوال کا جواب آنکھوں سے دے رہا ہو۔ پھر وہ سایہ بادلوں میں غائب ہو گیا۔ اگلے دن بوتیک میں ایک نیا گاہک آیا جو دوسرے علاقے سے صرف ہمارے ڈیزائن دیکھنے آیا تھا۔ اس نے کہا، آپ کی محنت اور انداز الگ ہے، آپ کو شہر میں شاخ کھولنی چاہیے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، دعا کریں، ایک دن ایسا بھی آئے گا۔ کام کے دوران اماں نے کہا، کچھ دن پہلے تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ سب ممکن ہوگا۔ اللہ نے کسی کو بھیجا تھا ہماری مدد کے لیے۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، ہاں، کسی کو۔ رات کو میں نے ڈائری کھولی جس میں سلائی کے آرڈر لکھتی تھی۔ اس کے آخری صفحے پر میں نے ایک جملہ لکھا، کچھ محافظ نظر نہیں آتے، مگر ان کی موجودگی زندگی کو محفوظ بنا دیتی ہے۔ چند دن بعد جب بوتیک میں کام کم تھا، میں دوبارہ چھت پر کپڑے پھیلانے گئی۔ ہوا ہلکی تھی، شام کا رنگ آسمان پر پھیل رہا تھا۔ جیسی میں نے کپڑا رسی پر ڈالا، ایک ہلکی سی خوشبو آئی۔
وہی خوشبو جو ہمیشہ اس کی موجودگی کے وقت محسوس ہوتی تھی۔ میں نے بغیر سوچے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، شکریہ، ہر بار، ہر موقع پر۔ اس لمحے ایسا لگا جیسے ہوا نے میرے الفاظ کو تھام کر آسمان تک پہنچا دیا ہو، اور دور بادلوں میں لمحے بھر کے لیے ایک مانوس سی مسکراہٹ پھر جھلکی اور غائب ہو گئی۔ اس بار میں نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں کہا، اب اندھیرے کا خوف نہیں، کیونکہ روشنی کا وعدہ میرے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔